اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سرزمین علم و ادب سے اپنے مومنین کرام کی خدمت میں ایک نئے علمی اور تحقیقی سلسلے کو لے کے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے کو جو ہم نے نام دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان در احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس پروگرام میں ہم یہ بیان کریں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام کے اندر وہ کون سی چیزیں ایجاد کیں جو سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصادم ہیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس پروگرام سے ہمارا ہدف فقط تاریخی حقائق کو کشف کرنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ کسی شخصیت کی توہین کرنا، کسی مذہب کی اہانت کرنا، دل آزاری کرنا، ٹھیس پہنچانا قطعاً یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے مراجع کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کی جائے، سب و شتم کیا جائے۔ اس کی قطعاً ہمارے مراجع کرام، ہمارا مذہب تشیع اجازت نہیں دیتا، لیکن ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے تاریخی حقائق کو بیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ جان سکیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام میں کون کون سی چیزوں اور بدعتوں کو ایجاد کیا، جو بدعتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پاکیزہ سنت کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اور جب رسول خدا کی سیرت کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو بن نتیجہ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی خدا کے بغیر نہیں بولتے، ان کی سنت وحی خدا کی عکاسی کرتی ہے، کلام خدا کی عکاسی کرتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور پھر اس فرمان کی روشنی میں دوسرے نمبر پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فرمان کے جو مصادیق ہمیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان مصادیق کو اور ان موارد کو ہم بیان کریں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس پروگرام میں ہم معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ مصادر اہل سنت سے بیان کریں گے، اہل سنت کے وہ معتبر ترین مصادر جن کو جھٹلانا خود برادران اہل سنت کے لیے کسی طرح بھی ناممکن ہے، اور ان جید علماء کے اقوال کو بیان کریں گے جنہوں نے اپنی کتابوں میں معاویہ بن ابی سفیان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف فرمان کی طرف جاتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنو امیہ میں سے سب سے پہلا ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میری سنت میں تبدیلیاں پیدا کرے گا، وہ سب سے پہلے بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا۔ یہ شخص کون ہوگا اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ علماء اہل سنت کی اور مذہب اہل سنت کی کن کن کتابوں کے اندر یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فرمان رسول خدا موجود ہے۔ سب سے پہلے جس کتاب کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ، اس کتاب کے رائٹر ہیں محمد ناصر الدین الالبانی، پہلی جلد ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 504 ہے۔ صفحہ نمبر 504 پہ 2582 نمبر حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا اور اس میں تبدیلیاں لے کے آئے گا وہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا۔ یہ وہ پہلا مورد ہے جسے ہم نے اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ دوسری کتاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کو بیان کرتی ہے، وہ کتاب بھی انتہائی معروف اور مستند ترین مصادر میں سے شمار ہوتی ہے، المصنف لابن ابی شیبہ، الامام ابی بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی 19 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 554 پہ 37,027 نمبر حدیث موجود ہے، جس میں جناب ابو ذر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، ان ابی ذر قال، جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اول من یبدل سنتی، سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا، رجل من بنو امیہ، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ تو یہ دوسرا مصدر ہے کہ جسے ہم نے بیان کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کوٹ کیا ہے۔ تیسرا مصدر اتحاف الخیرہ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، اس کتاب کو لکھنے والے الامام احمد بن ابی بکر بن اسماعیل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 408 پہ یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت کا نمبر 6160 ہے، عن ابی العالیہ، ابی عالیہ سے روایت ہے کہ لما کان یزید ابن ابی سفیان امیراً بالشام، جب یزید ابن ابی سفیان شام میں امیر تھا، شام کا حاکم تھا اور گورنر تھا، اس وقت مسلمان کسی غزوے میں شریک ہوئے، اور فکان فی غنیمتہم جاریہ نفیسہ، تو انہیں بطور غنیمت کے ایک بڑی پیاری قسم کی اور قیمتی کنیز ملی غنیمت میں، فصارت لرجل من المسلمین، یہ کنیز ایک مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کے حصے میں آئی، فارسل الیہ یزید فانتزعها منہ، یزید نے اپنے کسی کارندے کو بھیجا اور اس شخص سے اس کنیز کو چھین لیا اور خود یزید کے پاس وہ شخص لے کے آ گیا۔ وہ ابو ذر یومئذ بالشام، اس وقت جناب ابو ذر شام میں تھے، فاستعان الرجل بابی ذر علی یزید، یہ شخص جس سے مال غنیمت میں ملی ہوئی کنیز چھینی گئی تھی، یہ ابو ذر کے پاس آیا اور کہا کہ یزید نے مجھ سے میری کنیز لے لی ہے جو مال غنیمت کے طور پہ مجھے ملی تھی۔ فانطلق معہ، جناب ابو ذر اس شخص کے ساتھ یزید کی طرف آئے اور فقال علی یزید، اور یزید کو کہا رد علیہ جاریتہ، اس کی کنیز اسے لوٹا دے۔ فتلقى 3 مرات، 3 مرتبہ یزید نے دینے کا ارادہ کیا، پھر اپنے ارادے سے پھر گیا، دینے کا ارادہ کیا، پھر اپنے ارادے سے پھر گیا۔ تو جناب ابو ذر نے کہا اما واللہ،
لئن فعلت لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اگر تو نے ایسا کیا کہ اس خاتون کو، اس کنیز کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس شخص کی کنیز کو اسے نہ لوٹایا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے، تو اس کا مصداق قرار پائے گا۔ کون سا فرمان؟ اول من یترک سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص کہ جو بنی امیہ سے میری سنت کو پس پشت ڈال دے گا اور ترک کر دے گا، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ثم ولی عنہ فلحقہ یزید، پھر جناب ابو ذر چلے گئے اور یزید نے پیچھے سے آ کے ابو ذر کو ملا، فقال، اور کہا، اذکرک باللہ انا ہوا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ کیا وہ شخص میں ہوں کہ جو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا اور پسے پشت ڈال دوں گا؟ قال اللہم لا، تو جناب ابو ذر نے کہا نہیں نہیں۔ ورد علی الرجل جاریتہ، اور یزید نے اس شخص کی کنیز کو اس کی طرف پلٹا دیا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح سمجھ آتی ہے کہ وہ پہلا شخص کہ جو رسول خدا کی سنت کو تبدیل کرے گا وہ یزید نہیں ہوگا، اس لیے کہ یزید نے اس شخص کی کنیز کو واپس کر دیا تھا۔ پس یہ کوئی اور شخص ہے بنو امیہ کا، جس کو ہم جا کے بعد میں بیان کریں گے کہ وہ کون ہے اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شخص کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سب سے پہلے باضابطہ اور علانیہ طور پہ تبدیل کیا، وہ شخص کون ہے۔ چوتھا مصدر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ کتاب کا نام ہے جس کے رائٹر محمد ناصر الدین الالبانی ہیں، جلد نمبر 4 ہے، اور اس جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 329 پہ 1749 نمبر حدیث اور روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص کہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اسی حدیث میں حاشیے میں محمد ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو سب سے پہلے رسول خدا کی سنت کو تبدیل کرے گا وہ معاویہ ہے، اور اس میں اشارہ یہ موجود ہے کہ نظام امامت کو، نظام خلافت کو جس شخص نے میراث کے طور پہ قرار دیا کہ یک بعد دیگرے اس کی اولاد میں چلتا رہے، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے معاویہ ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے کہ جس نے نظام امامت کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ایک میراث کے طور پہ قرار دیا ہے کہ جو اس کے نسلوں میں چلتا رہے۔ تو سب سے پہلا شخص کہ جو اس قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ محمد ناصر الدین الالبانی نے اپنی اسی کتاب کے حاشیے میں یہ لکھا کہ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرے گا، اس میں تبدیلیاں لے کے آئے گا، وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہاں تک اہل سنت کے مصادر کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ معاویہ بن ابی سفیان وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے باضابطہ طور پہ، البتہ معاویہ بن ابی سفیان سے پہلے بھی لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، بدعتیں ایجاد کی ہیں، لیکن آفیشل طور پہ، رسمی طور پہ، علل اعلان جس نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تبدیلیاں پیدا کی وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے جس میں ہم نے مصادر اہل سنت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ شخص کہ جو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرے گا اور جس نے سنت واقعاً طور پہ تبدیل کی ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ کن کن موارد میں معاویہ بن ابی سفیان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا تھا، وہ کون سے مورد تھے، کیسے تبدیل کیا، کون سی رسول کی سنت تھی اور معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو کس انداز میں تبدیل کیا۔ اگلی قسط کا انتظار کیجئے جس میں ہم
باضابطہ طور پہ مصادر اہل سنت سے یہ بیان کریں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے فلاں فلاں مورد پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا۔ جب رسول خدا کی سنت کو تبدیل کیا تو قرآن میں تبدیلی کی ہے، اور قرآن میں تبدیلی کرنے والے کا مقام کیا ہے، اور قرآن میں تبدیلی کرنے والا کس چیز کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کا فیصلہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔